اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے ہم نے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ اور دیٹ از ریئلی اے ریولیوشنری کانسیپٹ. اور I have seen YouTube channel of سید زید حامد. ان کا میں نے ایک یوٹیوب چینل دیکھا تو جس میں بیسیکلی the title of this video was the changing times awaiting Pakistan. تو اس میں انہوں نے بڑے ریولیوشنری کانسیپٹس ڈسکس کیے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان میں ایک انقلابی حکومت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بڑی ڈیفینیٹلی جذباتی باتیں بھی کیں اور بڑے جذباتی انداز میں پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ جی ہم ایک آئیڈیل گورنمنٹ کیسے انشاءاللہ لا سکتے ہیں پاکستان میں، اور دیٹ وڈ بی اے ریولیوشنری گورنمنٹ، اور ہم نے کس طریقے سے کچھ عرصہ پا دنیا سے کٹنا ہے اور کس طریقے سے انقلاب لانا ہے. تو بہرحال جس طریقے سے میں اس چیزوں کو، ان کے چند پوائنٹس کو پرسیو کیا، تو میں نے کہا چلے میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکس کر لوں. دیکھیں، چینج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ریولیوشن آئے گا وہ یہ چوک پہ پھانسیاں اور وہ لاشیں اور ظلم اور آٹوکریٹک سٹائل اور ڈکٹیٹرشپ، اور انشاءاللہ دس وڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ from that revolution, and this would be purely based upon knowledge based evolution. اور جس طریقے سے، کیونکہ ہم الحمدللہ خود ایک استاد ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ mentally how to manage change یا what is change management, and this would be انشاءاللہ a digital soft revolution. میں جس طریقے سے جنرل حمید گل صاحب کو اللہ بخشے، وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جی اس دنیا کو ایک سافٹ ریولیوشن کی ضرورت ہے. تو ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ پوری دنیا میں کیونکہ اسلام کا میسج بھیجنا ہے اور ہم نے آئیڈیلی ایک ریولیوشن لائیں گے، اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اسلام کی جو تصویر اسلام کی غلط تصویر پیش کرے اور اس کا غلط امیج پورٹرے کرے. تو اب تک اگر دیکھا جائے تو دجالی قوتوں نے اسلام کو ہر لیول پہ ظالمانہ پیش کیا ہے. ایون آپ الطگرل غازی کے بھی جو ساری شوٹنگ دیکھیں تو تلواروں سے گردنیں کاٹ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آئیڈیل جو پکچر ہے اسلام کی وہ بیسیکلی پیش کرنی ہے، اور اس کیونکہ دین تو آیا ہی، اسلام آیا ہی پوری دنیا میں نافذ ہونے کے لیے ہے، اور یہ تلوار سے کبھی نہیں پھیلا، اور یہ دلوں کو چینج کرے گا انشاءاللہ، اور اس کی اتنی زیادہ پاور ہوگی کہ یہ انفلوئنس کرے گا انشاءاللہ. تو اس کی کچھ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں ایک ڈیجیٹل خلافہ آئیڈیلی کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں کانسیپٹس ہی اتنے انشاءاللہ آلریڈی ہمیں قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کس طرح اپنی حکومتیں قائم کیں، اور آج کل کے دور میں آئیڈیلی کیسا ہونا چاہیے. تو جو ڈیجیٹل اسلام کے کنسیپٹ کو میں نے ڈیٹیل میں بڑی بات کی ہے، تو یہ بڑا ریولیوشنری کانسیپٹ ہے. تو ہم نے بیسیکلی جو اب ریولیوشن لانا ہے تو یہ چھپ کے دنیا سے کٹ کے ہر چیز بند کر کے چوک پہ پھانسیاں لگا کے ایسے نہیں لانا انشاءاللہ، بلکہ سب کچھ دنیا سے کنیکٹ ہو کے اور ہر چیز آفیشلی اناؤنس کر کے، کیونکہ یہ اتنا آئیڈیل ہوگا کہ یہ دیکھیں کوئی بھی ریولیوشن اور آئیڈیل ریولیوشن جو پھر اسلامک ریولیوشن ایسا نہیں ہو سکتا، جو مطلب وہ بیسیکلی اتنا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مائنڈز کو بدل دے، لوگوں کی سوچ کو بدل دے، اور جو لاجک پہ آرگومنٹس پہ بیسڈ ہو اور اسلامک جسٹیفیکیشنز پہ بیسڈ ہو. اور اس میں آپ سمپلی دیکھ لیں کہ آج
ایک کسی اسٹیٹ پہ اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی اور ڈیٹا آپ کے پاس اتنا آ چکا ہے کہ آئیڈیل پرنسپل جو میں نے بھی ڈسکس کیے ہیں اور قرآن و سنہ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں بڑی ڈیٹیل سے ان پہ بات کی ہے کہ ہر چیز اگر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے اور ہر بندہ امپلائی ہو اور اللہ ہر چیز کا مالک ہو، ڈیجیٹل خلافہ کے پاس ساری آمدن جائے اور وہ ایکولی پھر سیلری کی طرح ہر ایک میں ڈسٹریبیوٹ بھی کرے اور فل فیسیلیٹیٹ کرے جتنے پاسبل ماشاءاللہ ہیلپ ہو سکتی ہے اور جتنی بھی گڈ گورننس ہو سکتی ہے آئیڈیلی وہ سارے پوائنٹس آپ لے آئیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں جب پیسہ ہی سارا آپ کے پاس ہوگا اور آپ آئیڈیلی اور ٹیکنالوجی کی سپرویژن میں اللہ کے حکم سے جب اتنا آئیڈیل اب آپ یہ جتنی میں نے ڈفرینٹ سولوشنز دیے ہیں انشاءاللہ تو اللہ کی مہربانی سے تو ان تمام چیزوں کو ایک اس میں اسلامک کرنسی کو دیکھ لیں، انٹرسٹ فری بینکنگ دیکھ لیں، ورلڈ اکنامک سسٹم ڈیجیٹل اسلامک دیکھ لیں تو اس میں انشورنس کا سسٹم اور یہ ساری پے اسکیلز اور یہ اتنے انشاءاللہ آئیڈیل سسٹم ہیں کہ ان کو ایک دفعہ آپ ٹیکنالوجی کے تھرو کیلکولیٹ کریں اور پھر ان کی فائنڈنگز شیئر کریں اور ایون یہ یوٹیوب چینل پہ میں نے سادہ الفاظ میں اپنا میسج جتنا ہو سکا میں کوشش کر رہا ہوں ایک استاد کی حیثیت سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد رہے ماشاءاللہ اور انہوں نے پوری امت کو گائیڈ کیا، تو ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور پوری امت کو گائیڈ کریں اور ذہنی طور پہ سب کو اتنا تیار کر لیں کہ وہ خود سے ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہمیں یہی نظام چاہیے۔ تو جب سارے ہی ایکسیپٹ کر لیں گے انشاءاللہ اور ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ساری پروز اینڈ کونز اور ساری چیزیں بتا دیں، پھر اس میں انشاءاللہ اپنی فوڈ کو بھی سیکیور کریں، اپنی فصلوں پہ بھی توجہ دیں، ٹیکسز بھی ختم کریں، اپنے دوستوں سے مسلمان ملکوں اور سارے ملکوں سے دوستیاں بھی کریں اور IMF سے بھی ہیلپ مانگ لیں کہ جی ہمیں ٹائم دیں، ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آئیڈیل باتیں ہیں ان کی جو باتیں پازیٹیو ہیں ان تمام کو اس طریقے سے لے لیں اور جو انہوں نے تھوڑا شدت پسندی والی باتیں کی ہیں تو اس میں پھر دہشت گرد کون ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ پھر ایک حکومت نے جو اپنے لیے جو کچھ کیا وہ دوسرے کے لیے دہشت گردی ہے، تو یہ پھر آپس میں ایک لڑائی ہوگی، ایک کو پھانسی دیں گے تو سارے ان کے ریلیٹیوز اور کس کس کو پھانسیاں دیں گے اور کس کس کو پکڑیں گے، تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ تو میں نے تو آئیڈیلی بتایا ہے کہ ود ایفیکٹ فرام جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو آپ سسٹم اتنا اسٹرانگ کر دیں اور جوڈیشل سسٹم اور میڈیا اور ساری چیزیں آنیسٹ لوگوں کو بٹھا دیں، میرٹ والے لوگوں کو، مسلمین کو، ٹرو مومنین کو، تو وہ سسٹم کا جب اتنا انفلوئنس ہوگا کہ امپیکٹ اتنا ہوگا کہ جی ابھی عدل ہوگا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور انصاف ہوگا، صرف یہ کہنا ہی اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی مجرم لوگ ہیں وہ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ ایون سوشل میڈیا پہ جس اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے ڈیٹیل میں سارے فیکٹس اینڈ فگر انہیں بتائیں کہ جی نقصان ہمیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہماری کس طرح سسٹم کولیپس کر گیا اور آئیڈیلی کس طرح ہونا چاہیے، اور اگر ہم ٹیکنالوجی کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے بینیفٹس بتا دیں اور پلس پوائنٹس، تو انشاءاللہ کون ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ سود ختم ہو، جاگیردارانہ نظام ختم ہو، ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، کوئی ٹیکسز نہ ہوں اور انشاءاللہ اللہ کی نور اور برکتیں ہی برکتیں ہوں، تو یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو یہ آئیڈیلی آج تک کیونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، ایک دفعہ آپ میڈیا کو پازیٹیو یوز کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ، تو ٹیکنالوجی کو یوز کریں۔ میں نے آلریڈی اٹامک ہیومینٹی بوم بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جی ڈیجیٹل اسلام کی بہت بڑی انرجی پروڈیوس ہوگی جب ہم ٹرو مسلم کے ساتھ کمیونیکیشن آف اسلامک ٹیکنالوجیز فار دی پرپز آف اسلام اگر کریں گے with the speed of light and that speed can be further increased enhanced، تو inshallah there would be 100 and more than 100% results، تو this is basically the ideal change۔
تو بلکہ یہ جتنی بھی آئیڈیل اور اچھی باتیں یہ تو الٹا بتائیں آپ، نہ کہ آپ پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور ساری چیزیں آپ ان کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس سسٹم پہ سارے پہلے تو ایگریڈ ہو جائیں گے میجورٹی، تو انشاءاللہ کوئی ظالم نہیں بچے گا، کوئی جو کرپٹ ترین ہے، جو امیر ترین ہے، جب ان سے سب مال کیونکہ اللہ کا ہی ہوگا اور برابر تقسیم ہوگا، تو ہر بندہ یہ چاہے گا کہ خود اس کو دل سے کہے گا کہ جی اللہ کے نظام میں آ جاؤ، اور جاؤ جتنے جتنے پیسے جہاں سے چوری کیے تھے، جس سے ظلم کیا تھا، جاؤ اس سے معافی مانگو، توبہ کرو اللہ سے، اور خود ہی جا کے سارا مال حکومت کے حوالے کر دو۔ تو یہ انشاءاللہ اگر وہ پھر بھی نہیں کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی جہاد بھی ہے، اور پھر پورا عدالتی نظام بھی ہوگا، اور پھر اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ ایک دفعہ چانس تو ضرور دیا جائے گا، اور اس کی پاور اتنی ہوگی، اس کا امپیکٹ ہی اتنا ہوگا اللہ کے نظام کا، کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار میرا تو اب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو اس کو الٹیمیٹلی اللہ کے نظام پہ ہی آنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو دس would be انشاءاللہ my point of view regarding digital Islamic revolution اور change۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ ڈیجیٹل اسلامک لولی چینج مینجمنٹ آف دا ہول ورلڈ فار دا پرپز آف اسلام انشاءاللہ۔ تو دس از مائی میسج ایز اے ٹیچر آف دا نیشن اور دا مسلم امہ انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کلوز کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں اس لیکچر کا، اس ٹاپک کا، کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے صراط مستقیم پہ چلائے، اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔